أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اجازہ حدیث سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ اجازہ کا معنی ہوتا ہے اجازت، رخصت اور کسی کو پرمیشن دینا۔ پرانے زمانے میں مختلف علوم کے جو ماہرین ہوتے تھے اپنے شاگردوں کو بعض چیز کی اجازت دیتے تھے۔ مثلا کوئی آدمی طبیب ہوتا تھا، ڈاکٹر ہوتا تھا، تو وہ اجازت دیتا تھا اپنے شاگردوں کو طبابت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ادیب ہوتا تھا تو اشعار بیان کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو اجازت دیتا تھا۔ فقیہ ہوتا تھا تو اجتہاد کی اجازت دیتا تھا۔ صوفی ہوتا تھا تو وہ اجازہ خرقہ دیتا تھا اپنے شاگردوں کو۔ اسی طرح جو محدثین ہوتے تھے، روایات بیان کرتے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو حدیث کے نقل کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اسی طرح بعض اساتذہ اپنے شاگردوں کو امور حسبیہ کی اجازت دیتے تھے۔ اسی طرح علم حدیث میں روایت کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سماع ہے، عرض ہے، قراءت ہے، انہیں میں سے ایک اجازہ ہے۔ اور سماع یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو اپنے استاد سے سنتے ہیں اور پھر آگے بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ عرض کہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، لکھی ہوئی تھی کس کتاب میں اپنے استاد پر، تو استاد تائید کرتا ہے، اس کے بعد اس حدیث کو آگے بیان کر سکتے ہیں۔ قراءت یہ ہے کہ اپنے استاد کے سامنے کتاب سے حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تائید ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آگے استاد سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجازہ روایت وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک محدث اپنے شاگردوں کو ایک لکھی ہوئی چیز پیش کر دیتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد ہے، میری فلاں کتاب سے یہ روایات نقل کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ بعض شاگردوں کو اساتذہ اپنے تمام آثار سے روایت بیان کرنے کا کہتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں، اور بعض شاگردوں کو خاص کتاب سے جو ہے وہ آثار بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے روایت کا؟ یہ ہے کہ جو محدثین ہیں، علماء ہیں، اپنے شاگردوں کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ شاگرد جب روایت بیان کرتے ہیں تو سلسلہ سند کو بزرگ علماء تک پہنچاتے ہیں اور وہاں جا کر روک دیتے ہیں۔ بزرگ علماء کون ہیں؟ جس طرح جو ہے وہ محمد تقی مجلسی ہیں، شہید اول ہے، علامہ حلی ہے، شیخ طوسی، وہاں پہنچا کر کے وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کو ان سے نقل کی ہے اور یہ افراد قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، مصدر ہیں، منبع ہیں، ماخذ ہیں، ریفرنس ہیں، اور ان پر اعتماد کی وجہ سے وہاں روایت کو روک دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے روایت بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدوں میں سے جو فوائد ذکر کیا ہے کہ ایک حدیث کی جو سند ہے طولانی ہونے سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کو ایک زمانے سے حدیث کی روایت کو دوسرے زمانے سے منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ روایت مثلا بیان ہو رہی ہے آئمہ کے حساب سے، تو وہاں پر آئمہ کے حساب کا جو واسطہ ہے اس کو درمیان میں کاٹ کر کے مشہور علماء سے منسوب کیا جاتا ہے اور وہاں سے آگے سند کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث اس کو علامہ حلی سے بیان ہوئی ہے، حدیث یہ شہید اول سے حدیث بیان ہوئی ہے، یہ تقی مجلسی سے حدیث بیان کی، تو وہاں اطمینان ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں سے اگر روایت بیان کی تو اس روایت میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، جعلی نہیں ہو سکتی۔